السلام علیکم دوستو، آج اس مختصر گفتگو کے اندر حسد، کینہ، بغض اور غیبتہ کے الفاظ کے معنی اور تشریح کی جائے گی۔ حسد سے پہلے بھی میں بغض کے بارے میں بات کروں گا۔ کیونکہ بغض ایک ایسی خطرناک بیماری ہے کہ جس کو لگ جائے اس کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر جس وقت دیکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر حسد کرنے والے تقریباً 50% لوگ پائے جاتے ہیں، اور 50% لوگ الحمدللہ حسد جیسی بیماری سے محفوظ ہیں۔ لیکن بغض ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر، جب ہم اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بغض والے انسان تقریباً 90% لوگ جو ہیں پائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ 10% لوگ پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ اور ان 90% لوگوں کے اندر بڑے بڑے اپنے آپ کو حاجی، نمازی اور اللہ والے کہلوانے والے لوگ بھی مبتلا ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے بغض کے بارے میں بات کروں گا۔ بغض کس کو کہتے ہیں؟ بغض کہتے ہیں کہ من ہی من کے اندر، دل ہی دل کے اندر کوئی آدمی کسی کی نفرت بٹھا لے اپنے دل میں، کسی سے عداوت، کینہ رکھ لے اپنے دل ہی دل کے اندر۔ زبان اور ہاتھ کی میں بات نہیں کر رہا، یہ دل ہی دل کے اندر کسی کی نفرت بٹھا لیتے ہیں بغض والے انسان، کہ برائیاں تو پھر برائیاں ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی کسی آدمی کو اس کو اچھی نہیں نظر آتی۔ بغض والے انسان کو کسی کی خوبی بھی اچھی نہیں نظر آتی، کسی کی چال ڈھال کو دیکھ کر، گفتار رفتار کو دیکھ کر، کریکٹر کو دیکھ کر، یہاں تک کہ نیکیوں کو دیکھ کر وہ جلتا رہتا ہے من ہی من کے اندر، جو بغض والا انسان ہوتا ہے۔ یہ بغض کی تعریف ہے، کہ یہ بغض کا معنی ہے، مطلب ہے کہ دل ہی دل کے اندر، من ہی من کے اندر کسی کی دشمنی بٹھا لینا، کسی کی نفرت اپنے دل میں بٹھا لینا، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اب قرآن میں کیا ہے؟ انما یرید الشیطان، سورہ مائدہ ہے، 91 نمبر آیت ہے، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان تو صرف یہی چاہتا ہے کہ وہ تمہارے اندر عداوت اور بغض ڈال دے، یعنی یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے۔ اللہ نے آگاہ کر دیا ہے 1450 سال پہلے انسانیت کو کہ شیطان صرف یہی چاہتا ہے کہ تمہارے اندر بغض اور عداوت پیدا کر دے۔ یہ بغض اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ پاک نے پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، اس سے ہوشیار اور خبردار ہو جانا اور بچ کے رہنا۔ یہ شیطان کا ایسا تیر ہے کہ جو تیر بہدف، جیسے ہی کمان سے نکلتا ہے اپنے ٹھیک نشانے پر پہنچتا ہے۔ یہ شیطان کا ایسا تیر ہے بغض، نفرت دل کے اندر بٹھا لینے کو بغض کہتے ہیں۔ اب جو بغض کرنے والا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، وہ جو عام اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے بارش کی طرح بندوں پر، مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں، جیسے شب برات کی ہے، شب قدر کی جو راتیں ہیں، عیدین کی جو راتیں ہیں، یہ مغفرت والی راتیں ہوتی ہیں، یہ رحمت والی راتیں ہوتی ہیں۔ ان راتوں کے اندر بھی یہ جو کینہ پرور انسان ہوتا ہے، جس نے اپنے دل میں نفرت کا بیج بویا ہوتا ہے، جو دل ہی دل کے اندر کسی بندوں سے دشمنیاں کرتا ہے، جو اندر ہی اندر جل رہا ہوتا ہے، سڑ رہا ہوتا ہے، بھن رہا ہوتا ہے، ایسا بندہ ان راتوں میں بھی جو مغفرت کی راتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یہ ہے بغض۔ سو دوستو، اپنی اصلاح کرنی چاہیے کہ ہم تو اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر کسی شیخ سے مل کر اپنی اصلاح کرائیں، کسی عالم دین سے مل کر اپنی اصلاح کرائیں، اور خود بھی اپنی اصلاح کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ اور دوسری چیز ہے حسد۔ حسد کا ترجمہ کیا ہے؟ حسد کا لغوی معنی کیا ہے؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس نعمت کے اس پر جو بندے کے پاس نعمت ہے، اس نعمت کے زوال کی آرزو کرنا، کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو گاڑی دے دی، کسی کو کوٹھی دے دی، کسی کو اللہ نے کسی عہدے، کسی منصب پر فائز کر دیا، کسی کو عزت مل گئی، کسی کو دولت شہرت مل گئی۔ اب کوئی آدمی جو ہے اس کی عزت، اس کی دولت، اس کی شہرت، اس کے مال، اس کے جاہ و جلال سے
انسان جو ہے آرزو کر رہا ہے دل ہی دل کے اندر کہ یہ اس سے چھن جائے، یہ ختم ہو جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ زوال نعمت میں آرزو کرنے کا نام جو ہے حسد ہے۔ کسی کے پاس کچھ ہو، وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس سے یہ چھن جائے، اس کی گاڑی تباہ ہو جائے، اس کی کوٹھی جو ہے کوئی زلزلہ آئے ختم ہو جائے، اس کی وجاہت عزت جو ہے ختم ہو جائے، یعنی نعمت کے زوال کی آرزو کرنے کا نام جو ہے حسد ہے۔ یہ بھی ایک خطرناک چیز ہے، لیکن بغض سے کم ہے۔ بغض کی ہمیں زیادہ فکر کرنی چاہیے، اس کے بعد اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ایسی خطرناک بیماریاں ہیں کہ انسان کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد جو ہے نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو، حطب کہتے ہیں خشک لکڑی کو، جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد جو ہے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ سو دوستو، اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ حسد کی تعریف ہے۔ آگے ہے غبطہ۔ غبطہ کس کو کہتے ہیں؟ ہے تو یہ حسد کی ایک قسم، لیکن یہ جائز قسم ہے۔ یہ قسم جو ہے جائز ہے۔ بغض بھی جائز ہے ایک اعتبار سے، مکمل طور پر نہیں، ایک اعتبار سے بغض بھی جائز ہے، حسد بھی جائز ہے۔ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے من ابغض للہ من احب للہ، حدیث پاک کا مفہوم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا اور اللہ کے لیے محبت رکھی اور اللہ کے لیے اس کا لین دین ہوا، اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ اللہ کے لیے جو ہے نفرت کرنی ہے، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روکا جاتا تو اس کو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روکا جاتا تو اس برائی کو دل ہی دل کے اندر برا تصور کرو، دل ہی دل کے اندر برا سمجھنا برائی کو، تو بھائی یہ بغض جو ہے جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ بغض جائز ہے۔ اور حسد بھی جائز ہے، کہاں کہاں پر؟ ویسے تو حرام ہے نا، لیکن اس جگہ پر حسد جائز ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔ ایک آدمی قرآن پڑھتا ہو، بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہو، اب اس میں حسد کرے کہ یا اللہ یہ قرآن پڑھتا ہے بہت زیادہ، میں اس سے بھی زیادہ پڑھوں، اس سے بھی زیادہ قرآن پڑھنے کی آرزو کرے، یہ جائز ہے۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں تقسیم کرتا ہے، آرزو کرے کہ میں اس سے بھی زیادہ تقسیم کروں، یہ حسد جائز ہے۔ یہ جو ہے نا حسد۔ غبطہ کس کو کہتے ہیں؟ غبطہ اسی حسد کا نام ہے جو جائز ہے، جس کو ہم جو ہیں اردو کے اندر رشک کہہ دیتے ہیں۔ رشک کرتا ہے عالم تیری ذات پر۔ یہ جو رشک ہے نا، کسی اچھائی کو، ٹھیک ہے جی، کسی اچھائی کو، اچھی چیز کو، نیکی والی چیز کو دیکھ کر تمنا کرنا کہ میں اس سے بھی زیادہ نیکیاں کروں، اس کو غبطہ کہتے ہیں۔ دنیاوی امور کے اندر یہ مباح ہے، دنیاوی امور کے اندر غبطہ جو ہے نا یہ حسد کی قسم ہے جو جائز ہے۔ غبطہ جو ہے دنیاوی امور کے اندر، مثلا کسی کو گاڑی مل گئی، آدمی آرزو کرے کہ اللہ مجھے بھی گاڑی مل جائے۔ کسی کو اللہ پاک نے کروڑوں روپے کی کوٹھی دے دی، اب وہ آرزو کرے کہ اللہ مجھے بھی یہ کوٹھی مل جائے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ غبطہ جو ہے اسلام کے اندر جائز ہے۔ تو یہ تھے بغض اور حسد، جس کو لگ چکے ہیں اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ دور کر دے، اور جو ان کے اندر گرفتار ہیں ان کو دعا اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور غیبتہ جیسی چیزوں کی آرزو کرنی چاہیے۔ نیکی کے کاموں کے اندر حسد بغض جائز ہے، اور ویسے جو ہے اللہ کی مخلوق کی نفرت دل کے اندر بٹھانا مسلمان کی شایان شان نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کسی بھی انسان کی نفرت اپنے دل کے اندر بٹھانا۔